اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل انما اعظکم بواحدہ، آپ ان سے فرمائیں میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنی، دو دو، افرادہ، اور ایک ایک۔ تو اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور ایک ایک، دو دو، یہ کھڑا ہونا یعنی تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بات واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، دو دو، ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر تفکر کرو، غور کرو، سوچو کس بات پر؟ یہ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے اور دین پڑھاتا ہے، ما بصاحبکم من جنہ، اسے جنون نہیں ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں اور یہ انہیں باولا کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ مگر تمہیں ڈرانے والا، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ ان کا مقام جو ہے اور کیا ہوگا کہ وہ تمہیں ڈراتے ہیں، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے۔ سخت عذاب کیا ہے؟ دیکھیں، لوگ دنیا کی سزائیں، جو دنیا میں سزا ملتی ہے، تو اس کو بھی اللہ کے عذابوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں بعض دنیا دار لوگ، حالانکہ یہ اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ جس طرح یہ آپ کو پڑھایا ہے کہ آخرت لامحدود ہے، جنت لامحدود ہے، اس کا کنارہ نہیں ہے، اسی طرح جہنم بھی لامحدود ہے۔ اس کی سزا کو دنیا والوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ یا دنیا کی سزائیں جب ملیں تو ان کو اس کے ساتھ کہنا کہ یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ فلاں ہے، یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سخت عذاب، کتنا سخت ہوگا؟ ایک ہی لفظ بڑا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 1000 سال، وہ کون سا 1000 سال ہے اللہ جانتا ہے۔ 1000 سال جو ہے اس کو گرم کیا گیا تو سفید ہو گیا، پھر اس کے بعد 1000 سال گرم کیا گیا تو وہ سرخ ہو گیا، پھر اس کے بعد 1000 اللہ نے اس کو 1000 سال گرم کیا تو وہ سیاہ ہو گیا۔ اب وہ سیاہ ہے، کتنی شدت ہوگی۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اس دنیا کی آگ سے وہ 70 گنے تیز ہے، یہ لوہے کو پانی بنا دیتی ہے۔ دنیا کی آگ جا کے سعودیہ میں دیکھیں کہ وہ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے غالباً جو ہے ادھر بائیں طرف جاتے ہوئے، بائیں طرف وہ جلی ہوئی وادیاں ہیں کہ پتھر جلے پڑے ہیں اور وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو جو آگ ان پتھروں کو جلا دے اور لوہے کو پانی بنا دے تو وہ کتنی تیز ہے، اور پھر آخرت کی آگ کتنی تیز ہوگی۔ تو وہ فرمایا کہ 70 گنے اس سے زیادہ ہے، اس لیے وہ سخت عذاب ہے۔ اور پھر یہاں تو یہ سزا میں آدمی جب برداشت سے باہر ہوتا ہے تو مر جاتا ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے موت کی غشیاں پڑیں گی لیکن آئے گی نہیں، سکرات الموت ہوں گے تو یہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پانے لگے تو آپ ایک دو باتیں بھی کی آپ نے، لیکن جو مستقل عمل کر رہے تھے، آپ جو ہے اپنے مبارک چہرے پر پانی ٹھنڈا ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ
اتنی یہ موت کی جو سختیاں ہیں اتنی سخت ہیں، تو جبریل علیہ السلام یا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کو اور آپ کے مومن ساتھیوں کو ہے جیسے کانٹا چبھتا ہے تو ہم جان نکال لیتے ہیں، تو مشرکین کو تڑپا تڑپا مارتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو ذرا سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ململ کے گیلے کپڑے کو خشک بیری کے چھاپے پر ڈالیں اور ایک پلے سے اس کو کھینچیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، جب مشرک منافق اور کافر کی جان نکلتی ہے تو اس طرح ان کا جسم تار تار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی اختیار کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ عذاب، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، کوئی آدمی سوچے کہ یہاں تک کہ اس کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ کل ما سألتکم من اجر، آپ فرمائیں کہ میں نے تم سے اس تبلیغ کی کوئی مزدوری طلب نہیں کی، اگر مانگی ہے فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے، آج کے بعد میں نہیں لوں گا، اگر میں نے کبھی مانگی ہے تو وہ تمہاری۔ تو یہ حق ہے اہل ایمان کا اور سچی تبلیغ کرنے والوں کا کہ وہ مزدوری نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کی اللہ تعالیٰ ہمت اور جرت بھی پیدا فرمائے۔ لوگ تو 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تمہارے جو امام ہیں اور یہ خادم ہیں کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ کہتے 10,000 12,000، اور مجھے اس گھنٹے کی تقریر کا کتنا دو گے؟ 20,000۔ آگے سے میں نے خود لفظ سنے ہیں، ہاں ایک آدمی نے ہاں کی لیکن ٹال دیا، کہتے مجھے 10,000 تو دو گے نا، یہ مولوی صاحب کی 1 گھنٹے کی مزدوری ہے، 10,000 تو مجھے دو گے نا۔ آگے کتنا خیر خواہ بنتا ہے، کہتا ہے کہ یارو مجھے 1 گھنٹے کا 10,000 اور اس یتیم کو 24 گھنٹے کا 10,000، اس کی تنخواہ بڑھا۔ اچھی بات ہے، لیکن اپنا تذکرہ نہ ہوتا پھر بہت اچھی تھی۔ اپنا بتایا گھنٹے کا میں نے کم از کم 10,000 لینا ہے، یہ زیادتی ہے۔ یار اللہ کی ایتوں کو بیچتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ہاں جیسے بعض تھے ہمارے پہلی 4 صدیوں کے اندر کہ وہ ایک امام صاحب استاد سے ان کے بھی ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں سارا دن ساری رات ہمارے لیے ہیں، تو کچھ دوست اکٹھے ہوئے، انہوں نے شاگردوں نے انہوں نے کچھ ان کو دیا، انہوں نے قبول کیا۔ ایسا ہے جیسے صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک قمیض قبول کی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیے کاروبار سارے، پہلے کاروبار کرتے تھے ذہن میں رکھیں، اور پھر کاروبار چھوڑ دیے اور بیت المال سے اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بیت المال سے لے کے کھا لینا لیکن ضرورت کے مطابق۔ تو یہ تو ایک رات ایک چھوٹی سی تقریر سنی ہے، اس نے میرا خیال کو 45 منٹ تقریر کی اور 15,000 وصول کی۔ کہتے اس سے کم 1 روپیہ، زیادہ جتنے دینے دے دو، اس سے کم 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ایتوں کو بیچنا ہے، اللہ اس شر سے بچائے۔ تو فرمایا کہ اگر میں نے تم سے کوئی سوال کیا ہے تو تمہارا ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ پر ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے یعنی حاضر ہے، جانتا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، آپ فرمائیں کہ میرا رب تو حق ہی بیان کرتا ہے۔ میرا رب یعنی جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہے ہی حق۔ تو ایک اور چیز کو بھی آپ نے فرمایا حق ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ سے کسی نے صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ نے کوئی سوال کیا اور سوال آپ کی طبیعت یا شریعت کے خلاف تھا، سوال
آپ کی طبیعت یا شریعت کے خلاف تھا تو آپ ناراض ہو گئے اور غصے سے فرمایا کہ آپ پوچھو جو پوچھنا ہے، وہ مسئلہ بھی بتا دیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری حدیث لکھی اس کی کیفیت۔ تو کچھ صحابہ بولے کہ عبداللہ یار نبی علیہ السلام تو نہایت غضبناک ہیں، یہ کیوں لکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کو بھی لکھ عبداللہ۔ دوبارہ آپ نے فرمایا جو یہاں سے نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے، جو یہاں سے بیان ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہی کے ساتھ بولتے ہیں، اس لیے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے لیکن غلط سوال نہ کیا کرو، صحیح سوال کیا کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ حق کی بیان کرتا ہے، علام الغیوب وہ غیبوں کا جاننے والا علامہ ہے، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، اور آپ فرمائیں ان سے حق آ گیا ہے اور نہ باطل جو ہے حق کے پہلے ٹھہر سکے اور نہ دوبارہ کبھی سر اٹھائے گا حق کے سامنے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا تو قبریں پوج رہی، حق کے سامنے تو وہ مضبوط ہو رہا ہے، یہ نہیں معاملہ۔ دلیل کے سامنے آپ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے علامہ کو کھڑے کر لیں، بٹھا لیں کہ قبر پوجنے کی دلیل دو 11ویں کی، اور یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہے حق کے سامنے کھڑا ہونا کہ کوئی آسمانی دلیل لے کے آئے کہ یہ دیکھو ہماری بھی دلیل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حق جو ہے نہ پہلے حق کے سامنے باطل پہلے ٹھہر سکے اور نہ کبھی ٹھہرے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اور آپ ان سے فرمائیں کہ اگر میری یہ گمراہی تمہیں نظر آتی ہے تو سن لو، پھر اس گمراہی جو ہے اس کو میں قبول کر۔ تو اس لیے اگر یہ میرا توحید بیان کرنا اور اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو تمہیں پڑھانا سکھلانا اگر یہ گمراہی ہے تو پھر میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں۔ کیسا بیان ہے، اللہ اکبر۔ فَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس کی برکت ہے جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں ہیں، یہ ہے بات سوچنے والی۔ یہ میرے رب کی وہ وحی کی برکت ہے جو میری طرف وحی وہ کرتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ بیان وحی ہی کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے جیسے اللہ نے نازل کیا، الا ما ہداکم، یہ ہے شرط۔ اللہ کی طرف دعوت دو، اور دعوت بھی الا ما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس کے اندر کیسے ہدایت ہے، یعنی کہاں سے لیں گے؟ صحابہ کا اجماع اندر رکھیں گے، وہ دین ہے، دین کا تھم اجماع صحابہ۔ کسی سے غلطی ہو سکتی، وہ تو میں آپ سے یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ آخر آدم علیہ السلام جنت سے نیچے ہے تو گناہ کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے یا ویسے، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام قید ہوئے تو کیسے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ جب نبی بھول سکتے ہیں کون ہے، اس لیے میرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے نبی کے ساتھیوں کا اجماع تمہارے لیے فرض ہے، وہ جمع ہوں جس جگہ پر جہاں مسئلے پر وہ جمع ہے، اجماع ان کا، وہاں تمہارے لیے وہ قرآن اور حدیث کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان کو نکالنا گمراہی ہے، جیسے جماعت المسلمین نے نکالا، کئی اور جو ہے مقلدین کی جماعتیں ہیں، جب سے ہوا کو نکالا ہے تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ انہو، بے شک اللہ تعالی، سمیع قریب، فوراً دعاؤں کو سنتا ہے۔ یا ایک کسی مفسر نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ بالکل قریب ہے، جس سے تم دعائیں کرتے ہو وہ قریب ہے۔ اور یہ بھی معنی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، ہاں کہ یہ جو ہیں مریں گے نہیں لیکن ان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ کاش تو دیکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی حالت اور کیفیت کہ جب یہ گھبرا اٹھتے ہیں مرتے ہوئے، اور مرنے کی کیفیت یعنی مرتے جلدی نہیں ہیں۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ،
اور یہ جہنم کے جب قریب پہنچیں گے وہاں جلدی ان کو پکڑ لیا جائے گا. وقالوا آمنا بہ، وہاں کہیں گے ہم ایمان لائے اس پر، یعنی جہنم پر، جنت پر، اللہ پر، نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ تو بڑی دور جگہ ہے جس کے لیے یہ پکار رہے ہیں کہ اب ہم، جس کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ تو بڑا دور معاملہ ہے. وہ تو دنیا میں تھا، اب تو تمہاری پکڑ ہے. مثلا کوئی کہے کہ کھڑا ہو جائے امتحان گاہ کے اندر، اب پہلی کا بچہ ہو یا ایم اے کا بچہ ہو، کھڑا ہو کے کہے استاد جی اب میں تھوڑی دیر پڑھ لوں، کتاب مجھے دینا میں پڑھ لوں، تو پڑھنے دیں گے؟ امتحان گاہ کے اندر کوئی نہیں پڑھنے دے گا، کہے گا جاہل پڑھ کے نہیں آیا، نکال دیں گے. تو بہرحال اسی طرح وہاں ہے معاملہ. تو فرمایا کہ کاش تو دیکھے اس وقت جب ان پر جو ہے گھبراہٹ طاری ہوگی اور یہ وہاں مان رہے ہوں گے کہ ہم لمبی لمبی قسمیں کھا کے، لیکن یہ تو بہت دور جگہ ہے جس کی یہ طلب کر رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں. وقد کفروا بہ من قبل، یقیناً انہوں نے پہلے انکار کیا اس کا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ بغیر نشانے کے تیر چلاتے تھے، اپنی گفتگو بھی اپنے عمل بھی. یہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انداز زن سے کام لیتے ہیں، تو یہ ان کا ہے من مکان بعید، دور سے، یعنی بالکل بغیر نشانے کے ایسی تیر مار دیتے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہے. وَحِیلَ بَیْنَهُمْ، درمیان ان کے موجود ہوگا، ان کے درمیان وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ، اور جس کی یہ اب طلب کر رہے ہیں. وہاں کس کی طلب کریں گے؟ جنت کی، جہنم سے بچاؤ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اور ان کے درمیان ایک آڑ آ کے حائل ہو جائے گی. کما فعل باشیائہم من قبل، اسی طرح ہی یہ کام کرتے رہے برے جس طرح ان سے پہلی جماعتیں کرتی رہیں. ایک ہی طریقہ ہے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل اکٹھے ہو گئے ہیں، جو وہ تھے وہ یہ ہیں، جو یہ ہیں وہ تھے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. انہم کانوا فی شک مریب، اور بے شک یہ تو بڑے شبے کے اندر ہی مبتلا رہے. اللہ ہمیں یقین کا ایمان عطا فرمائے.